بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق علیہ۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں اسلام، قرآن کریم، حلال و حرام کی تمیز جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضی وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاة کے بعد مسلمانوں کی موجودہ سب سے بڑی بے راہ روی یہ ہے کہ حقوق العباد سے زیادہ ان کا فوکس حقوق اللہ پر ہے۔ اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے حق میں تو بہتر ہو مگر بندوں کے حق میں بہتر نہ ہو۔ ایسے انسان کو اللہ قطعی پسند نہیں کرتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے بندوں کے حق میں بھی بہتر ہوں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دیا جائے، یعنی شرک کیا جائے۔ لیکن اتنا ہی بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دے کر غیر اللہ کو تو نہیں دیا مگر اللہ کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا حق غیر اللہ کو دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو اللہ کا حق غیر اللہ کو تو نہیں دیتے مگر اللہ کو بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نفی کرنا ہے۔ دونوں نے اللہ کو اس کا حق نہیں دیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، دونوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی۔ ایک نے اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا، دوسرے طبقے نے اللہ کا حق غیر اللہ کو نہیں دیا مگر اللہ کو بھی نہیں دیا۔ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے نماز ترک کرنا وغیرہ۔ شرک تو نہیں کرتا مگر عبادت بھی نہیں کرتا، یہ بھی فتنہ ہے۔ کسی موقع سے اس نقطے پر تفصیلی بات ہوگی۔ آج مختصر وقت میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمان آخر ان کی عبادتوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں، ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر کیوں نہیں، ان کے اعمال میں وہ حلاوت کیوں نہیں جو پہلوں کے اعمال میں تھی، پہلوں کی عبادات اور دعاؤں میں تھی۔
اس کا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وجہ کہ انسانوں کے دنیا کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، سب سے پہلی وجہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھیے اللہ نے کافروں کے بارے میں کیسی مثالیں دی ہیں، فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مگر آپ ان کی نجی زندگی میں غور کریں گے تو بہت دیالو ہیں، انسانوں کے لیے بڑے رفاہی کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے این جی اوز اور بڑی بڑی تنظیموں کو ہینڈل کرتے ہیں، سال کے کروڑہ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے خاطر۔ کئی ان کے چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں جہاں کمزوروں کی دوائیں مفت میں دی جاتی ہیں، مگر آپ جب قریب جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس عقیدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ان کو کوئی معرفت نہیں ہے، توحید کے بارے میں یہ صفر ہیں، لیکن ان کے دنیاوی کام بڑے بڑے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ رائیگاں کر دے گا۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا رخ کریں گے اور ان کی ساری نیکیاں جو دنیا میں ان کے نام و نمود کا سبب تھی، ان ساری رفاہی کاموں کو، ان ساری نیکیوں کو ہم گرد و غبار بنا دیں گے۔ آپ ایک بند کمرے میں ہیں، چھپر میں یا کہیں ایک سوراخ ہے، وہاں سے روشنی گھر کے اندر آ رہی ہے، پورے گھر میں اندھیرا ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج کی کرن آ رہی ہے، آپ غور سے اگر اس کرن کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں بہت سارے ذرات اڑ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، ان کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، ان کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ نے ان تمام لوگوں کے اعمال جو دنیا کی حد تک محدود ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، توحید کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو بھلے دنیا میں کتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں ہم گرد و غبار کر دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سراب، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا راکھ کا ڈھیر کر دیں گے۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے اعمال کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آندھی کا دن، آندھی اور طوفان کا دن ہے اور راکھ کا ایک ڈھیر ہے۔ راکھ جب آپ لکڑی کو جلا لیں تو بالکل باریک ہو کر وہ راکھ بن جاتی ہے، کوئی چیز جلنے کے بعد راکھ بن جاتی ہے، راکھ کا ڈھیر ہے، آندھی اور طوفان کا دن ہے، ایسی راکھ اڑی کہ ایک ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سب بکھر گئی، ختم ہو گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ جائیں گے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دنیا کے کتنے بھی نیک کاری کیے ہوں گے، کتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی، مگر اللہ کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کون ہے انہوں نے جانا نہیں، رسول کون ہے انہوں نے جانا نہیں، دین کیا ہے انہوں نے سمجھا نہیں، تو ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، سب اڑا کر برباد کر دیے جائیں گے۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، اور یہ تو بہت دور کی گمراہی میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی جو محنت کر رہے ہیں صرف دنیا کی حد تک ہے۔ اللہ نے اور مثال دی، سراب کہا، فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، ان کے دنیاوی اعمال اللہ کے پاس تو ایک سراب جیسے ہیں۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ آپ دھوپ کی شدت میں
ریتیلی میدان پر ہے، ریت کا میدان ہے، ریگستان ہے، دھوپ کی شدت سے وہ ریت آپ کو پانی نظر آ رہا ہے. اس کو آپ سمجھیے آپ ہائی وے سڑک پر ہیں اور وہ ہائی وے روڈ پر دور سے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پانی نظر آ رہا ہے. پیاسا جس کو شدت کی پیاس لگی ہے وہ اس پانی کے پاس جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، لیکن دیکھتا ہے ارے یہ تو پانی نہیں ہے. تو اس کو جیسے دھوکا ہوا، ایسے ہی دنیا کے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جب اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے تو ان کو لگے گا ہم دنیا میں تو بڑے دیالو تھے، ہم نے دنیا میں تو بڑی بڑی سنستھائیں شروع کی تھی، ہم نے دنیا میں تو بڑے بڑے NGOs قائم کیے تھے، بڑی چیریٹیبل ٹرسٹیں قائم کی تھیں، مگر انسانوں کے لیے اتنا ہم نے کام کیا تھا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو ان کے اعمال کی مثال اللہ کے پاس جائیں گے سراب سے زیادہ نہیں ہوگی. جیسے پیاسے کو سراب پانی نظر آتا ہے، ایسے ہی ان کو ان کے اعمال اچھے نظر آئیں گے مگر ان کا وزن نہیں ہوگا، اور اللہ بہت آسان حساب، جلدی حساب نپٹانے والا ہے. اسی طرح سے اللہ نے ایک اور مثال دی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرجه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ نے ایک دم کتنی پیاری مثال دی ہے. یا ان لوگوں کے اعمال کی مثال اس اندھیرے کی طرح ہے، اس تاریکی کی طرح ہے جو رات کی تاریکی میں سمندر کی گہرائی میں کوئی اتر جائے تو اوپر رات کی تاریکی ہے اور پھر سمندر کی اتاہ تاریکی ہے، گہرائی ہے، اتنا اندھیارا ہے، اتنی تاریکی ہے پانی کے اندر. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، ہاتھ بھی نہیں دکھتا. کیوں؟ تاریکی پر تاریکی کے کئی پردے پڑے ہیں. ایسے ہی ان کے اعمال اللہ کے پاس تاریکی میں ہوں گے، ان کو اپنے نیک اعمال نظر نہیں آئیں گے، یہ تاریکی میں ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اسلام کی عظمت کو نہیں پہچانا، آخری پیغمبر اور میسنجر کی باتوں کو قبول نہیں کیا، ہلکے میں لیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمیں اس غنیمت کا احساس ہونا چاہیے. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان عبداللہ ابن جدعان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین فہل ذاک نافع؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں مکہ میں ایک سردار تھا عبداللہ ابن جدعان جو بہت صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں پر خرچ کرتا تھا، دولت لٹاتا تھا. فہل ذاک نافع؟ تو کیا اس کی یہ دولت اس کو نفع نہیں دے گی؟ کتنا لوگوں کے کام آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں. فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس لیے کہ کسی دن اس نے یہ نہیں کہا اے میرے رب جزا اور سزا کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں تھا تو اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ عبداللہ ابن جدعان ابن کعب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور کا چچا تھا. یہ شخص اپنے جوانی کی عمر میں اپنے خاندان کا بہت ہی بدنام زمانہ تھا. پورا خاندان اس سے چڑھتا تھا، لوگ اس سے پریشان تھے اس کی حرکتوں سے. ایسے ہی ایک کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ پہاڑی دروں کی طرف گزر رہا تھا، ایک غار دیکھا تو سوچا شاید غار میں اژدہا ہے، لاؤ جاتا ہوں، ایسے بھی مجھ سے کون خوش ہے، مار بھی دیا تو مر جاؤں گا، ختم. غار میں گھسا، اژدہے کو دیکھا، قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ اژدہا تو سونے کا ہے. پہاڑوں کے بیچ میں دور کہیں کسی غار میں
اس نے دیکھا کہ اژدہا تو سونے کا ہے. جب اندر گیا تو اس کو ہیرے جواہرات اور سونے مل گئے. اور وہاں بہت سارے قبیلے جرہم کے بادشاہوں کی قبریں تھیں اور وہاں تختیاں تھیں. ان تختیوں پر ان کی موت اور حیات کا ذکر تھا. اور دیکھا کہ وہاں ایک قبیلے ان کے قبیلوں کے کسی سردار کی بھی قبر ہے. اچھا حارث بن مزاز کی قبر بھی ہے. اس دن سے اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پہلے کی زندگی الگ، پھر یو ٹرن لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. اب یہ جو بدنام زمانہ عبداللہ ابن جدعان تھا، اس کی تو زندگی میں انقلاب آ گیا. یہ وہاں سے اپنی ضرورت کی سارے ہیرے جواہرات سونا چاندی جمع کیا، لے کر گیا اور غار پہ نشان لگا دیا، جب ضرورت پڑے گی تھوڑا تھوڑا لے جاؤں گا. گیا تو اس نے سب سے پہلے بہت سارے اونٹ چروائے سب خرید لیے. اب دنیا میں لوگوں کی نظر میں اس کی عزت ہو گئی. معلوم کیا ہوا؟ عزت انسان کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ پیسوں کی عزت ہے. حالات ایسے بن جاتے ہیں، لوگ سلام کرنا بہت سے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، مگر وہی لوگ دوسروں کو سلام کرنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. کیوں؟ وزن ان کی شخصیت کا نہیں ہوتا، وزن ان کے پیسوں کا ہوتا ہے. وہی اگر فقیر ہو جائے تو دنیا ان کو پوچھے گی نہیں. دیکھو اللہ نے مثال دی ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ نے قارون کی مثال دی ہے. کل تک جو لوگ قارون سے کہتے تھے قارون تجھے اللہ نے جو دولت دی ہے کسی کو نہیں دی، خوب خرچ کر، خوب اس کی چاپلوسی کرتے تھے. فلما خسفنا به وبداره الارض، جب ہم نے قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، وہی لوگ جو کل تک قارون کی تعریف کرتے تھے، آج جب اس پر اللہ کا عذاب آیا تو کہنے لگے ہم پہلے ہی سمجھاتے تھے قارون کو، ہماری بات نہیں مانتا تھا، وہ تو ایسا تھا ہی، برا تھا. اس کی برائیاں کرنے لگے. تو عزت انسان کی بہت کم لوگ کرتے ہیں. عزت عام طور پر پیسوں کی جاتی ہے. یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے. تو عبداللہ بن جدعان جب پیسے والا ہو گیا تو اس کی عزت بڑھ گئی. اب صاحب اس نے مکہ میں اپنے خدام رکھ لیے، کئی چیزوں کے خادم، 2000 اونٹ ملک شام بھیجا اس نے. بہت ساری دولت بڑھتی چلی گئی. اب یہ واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کچھ اس میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اس واقعے سے کوئی سروکار نہیں، مگر یہ تو حق ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. خرچ کیسے کرتا تھا کہ ایک آدمی کو روزانہ یہ ڈیوٹی تھی کہ خانہ کعبہ کے پاس اعلان کرے ہلوموا الی جفنۃ عبداللہ ابن جدعان. روزانہ مکہ اور مکہ میں جو لوگ باہر سے زیارت کے لیے آتے تھے سب کے لیے ابن جدعان کی دیگ مشہور تھی. کانت جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کی دیگ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یاکل منہ الراکب علی بعیرہ، اونٹ پر سوار آدمی اونٹ سے نیچے نہیں اترتا تھا، چلتے چلتے لے کر کے کھا لیتا تھا. اتنی بڑی دیگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت استظل بظل جفنۃ ابن عبداللہ ابن جدعان. میں جب کہیں سے، ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کہیں سے آتا تھا سواری پر رہتا تھا مکے میں، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن جدعان کی جو دیگ چڑھتی تھی اس دیگ کی جو چھاؤں رہتی تھی سایہ، میں اس سائے میں سواری پر ہی کھڑا رہتا تھا. اس کی دیگ کی سواری، دیگ کے سائے میں کھڑا رہتا تھا. معلوم یہ بھی ہوا کہ دیگیں ابھی نہیں چڑھ رہی ہیں، دیگیں بھی زمانے سے چڑھتی آئی ہے. بڑی دیگ عبداللہ ابن جدعان کی، روزانہ گاؤں کی دعوت، پورے شہر کی دعوت، ہلوموا الی جفنۃ عبداللہ ابن جدعان. اتنا لٹایا اس نے دولت. حضرت عائشہ نے پوچھا فہل ذاک نافعہ، کیا اس کی دولت جو اس نے غریبوں میں لٹایا کل قیامت کے دن کام آئے گی؟
نبی نے فرمایا لا فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ بار الہا کل قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ معلوم یہ ہوا ایمان سب سے بڑی شرط ہے کہ دنیا کا کوئی نیک کاریہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ کوئی نیکی اگر آخرت میں کام آنی ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ کا اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو، رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کی شریعت اور اسلام کے بارے میں، نبی محترم اور تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان اور آخرت کے بارے میں ایمان درست ہو، تب ہماری نیکیاں وہاں ٹرانسفر ہوں گی، تب ہماری نیکیاں وہاں ٹرانسفر ہوں گی، نہیں تو یہیں رہ جائیں گی، گول مٹول ہو جائیں گی۔ کہیں فرمایا گرد و غبار کر دیں گے، کہیں فرمایا راکھ کا ڈھیر، کہیں فرمایا سراب، کہیں فرمایا رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان کا شرف عطا کیا، اسی ایمان پر زندگی دے اور اسی ایمان پر خاتمہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا فرمائے۔ دوسری بڑی وجہ شرک۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مومنوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ دیکھیے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے مومنوں کے بارے میں، یہ فرمان یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے، ہنود کے بارے میں نہیں ہے، مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، فرمایا مومنوں کے بارے میں۔ مومنوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے، مومنوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے عرض کر دوں اسی موضوع پر گھنٹوں، تو آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ ابھی تو ہم منافق ہیں، ابھی تو ہم مشرک ہیں۔ مثلا اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اللہ اس کا معبود نہیں ہے، اس کا معبود اس کی خواہشات ہیں۔ جب دل چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے، جب دل چاہتا ہے نہیں پڑھتا، جب دل چاہتا ہے حلال کاروبار کرتا ہے، جب دل چاہتا ہے حرام کرنے لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے جب کرتا ہے، جب اس کا من نہیں ہوتا کوئی عمل نہیں کرتا۔ دل ہوگا تو کرے گا، بچے گا حرام سے، یعنی وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے، جو اس کا من چاہے گا کرے گا۔ اللہ نے کہا اگر کوئی ایسا ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ کوئی اگر پیسوں کا پجاری ہے تو اس نے اپنا معبود بدل دیا ہے۔ میں نہیں کہتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، برا ہو کس کا؟ دینار و درہم کے بندے کا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرب، عبد الصبور، عبد الشکور، مگر نبی کہتے ہیں برا ہو دینار و درہم کے بندے کا، دینار و درہم کے پجاری کا۔ جب تک پیسہ ہے تو خوش رہتا ہے، پیسہ آنا چاہیے، وہ چھوڑو کہاں سے آ رہا ہے۔ لا یأتی علی الناس زمان یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوگی مال کہاں سے آ رہا ہے، بس یہ پرواہ ہوگی کہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ جب تک پیسہ ہے تو خوش ہے، جیسے ہی پیسے کا سورس کم ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے نظر میں رشتے کچھ نہیں ہے، جو بھی وزن ہے پیسے کا وزن ہے۔ جو بھائی غریب ہے اس کو پوچھتا نہیں، جو بھائی امیر ہے اس سے اپنے تعلقات استوار کرتا ہے۔ معاشرے میں جو غریب ہے اس کو سلام تک نہیں کرتا، مگر جو امیر ہے اس کے سلام کے لیے اس کا انتظار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطمح نظر، اس کا مطمح نظر، اس کا تصور پیسے پر آ کر رک گیا ہے۔ تو میں نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الدینار ہے، روپے پیسوں کا پجاری ہے، دینار و درہم کا بندہ ہے۔
اب ہم غور کریں، خواہشات کے پجاری ہیں، دینار و درہم کے پجاری ہیں، یا اللہ کے بندے ہیں؟ غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی تو ہم ایمان سے، توحید سے کوسوں دور ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مومنوں کی اکثریت تو مشرکوں کی ہے۔ اب اس موضوع پر گناتے چلے جائیں، حیران و پریشان آپ ہوں گے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے خیالات مشرک ہیں، آپ کے افکار و نظریات مشرک ہیں۔ شرک یہ ہے کہ ان افکار و نظریات کا اثر آپ کے ہمارے اعمال میں بھی آ جائے، یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ۔ منافقین کے بارے میں اعتقادی منافق تھے اور آج عملی منافقین ہیں۔ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ان کا دل نہیں لگتا۔ یراؤن الناس، ارے وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، نماز میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ دنیا بے نمازی یا منافق نہ کہہ سکے۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ہم اپنی نماز پر غور کریں، 8 رکعت ہو گئی مگر کچھ یاد نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی نماز کی حالت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اعتقادی منافقین کی طرح ہیں، مگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ اس کا وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جو دکھانے کے لیے کرتا ہو۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، جن کا نام سعد بن مالک تھا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ قال رجل یزین صلاته لما یرى من نظر رجل، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ میرے نزدیک مسیح دجال سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دیکھیے سارے نبیوں نے کہا کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر مسیح دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، آدم سے لے کر قیامت تک۔ مگر نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ میرے نزدیک مسیح دجال سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ کیوں نہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ آدمی جو نماز میں کھڑا رہتا ہے یزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، وہ اپنی نماز میں کھڑا رہتا ہے تو لمبا قیام کرتا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے، دیر دیر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کتنے باریک راستے سے ریا دل میں آ گیا۔ لما یری من نظر رجل، اس کی وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ 70 سال کا نمازی اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ایک نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ لما یری من نظر رجل، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی مسجد میں آیا، نفل کے لیے کھڑا ہوا، 2 رکعت اس نے پڑھی۔ جب مسجد میں کوئی نہیں تھا تو وہ 2 رکعت پڑھنے میں اس کو 3 منٹ لگے یا 4 منٹ لگے۔ اب اگلی 2 رکعت جب پڑھا تو اس کو احساس ہو گیا فلاں کے ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، فلاں شخص مجھے دیکھ رہے ہیں، امام صاحب کی نظر مجھ پر ہے، تو اب وہ لمبے سجدے، لمبے رکوع کر رہا ہے۔ جو نماز 2 رکعت 3 منٹ میں ادا کی تھی، اب وہی 2 رکعت اس نے 6 منٹ میں ادا کی۔ نہ کسی نے کہا، نہ کسی نے سنا، کوئی آواز نہیں ہوئی، کوئی شور نہیں ہوا، مگر شرک ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک عمل جو اللہ کے لیے ہو رہا تھا بندے کے لیے ہونے لگا۔ یہی ہے ریاکاری۔ اللہ کو کسی ریا کی کوئی عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کر تو میرے لیے، نہیں تو پھر تیری عبادت کا کچھ حاصل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
جندب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سمع سمع اللہ بہ یوم القیامہ، جو شہرت کے لیے، سمعہ کے لیے، کچھ کہلانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن اس کی شہرت دے دے گا۔ لے، شہرت کے لیے کوئی کام کرنے میں دل میں اعوذ باللہ پڑھ کے وہ چیز چھوڑیے، پھر سے جا کے وضو کیجئے، پھر نئے طریقے سے خلوص کے ساتھ کھڑے رہیے۔ داوم وَإِن قَلَّ، عمل تھوڑا ہی ہو مگر ہمیشہ ہو، سچے دل سے ہو، اخلاص و للہیت سے ہو، تو وہ بہت زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، آپ تراشتے جائیے، دیکھیے تو کتنے بچتے ہیں۔ مشرک مسلمانوں کو الگ کریں، ریاکاروں کو الگ کریں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ان کو الگ کریں۔ خواہشات کی ایک مثال یہ بھی ہے، شریعت نے کہا داڑھی رکھ، دل چاہتا ہے نہیں رکھ، کیا کرے؟ خواہشات پر عمل کرے یا اللہ کے حکم پر عمل کرے؟ اگر اپنی خواہشات کے مطابق داڑھی نہیں رکھتا تو ابھی وہ اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہوا۔ اب ایسے لوگوں کو مستثنا کریں جو خواہشات کے پجاری ہیں، جو دینار و درہم کے پجاری ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو نکالتے جائیں گے، ریاکاروں کو نکالتے جائیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن نے 1450 سال پہلے کہا تھا، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین میں اگر تو میجورٹی دیکھ کر ان کو صحیح مان لے گا، حق پر مان لے گا کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا چیلنج ہے، اگر ان کی اکثریت دیکھ کر ان کو صحیح سمجھے گا یہ تجھے گمراہ کر دیں گے۔ کیونکہ ہمیشہ دنیا میں عقل مند زیادہ رہے کہ بے وقوف؟ ہر زمانے میں دنیا میں ہمیشہ بے وقوف زیادہ رہے، عقل مند کم رہے۔ دودھ میں دودھ زیادہ ہے کہ ملائی تھوڑی سی ہے، دودھ زیادہ ہے۔ یہی دنیا کا نظام ہے۔ پوری دنیا میں نقلی شہد زیادہ ہے کہ اصلی شہد؟ نقلی شہد زیادہ ہے۔ لیبل بدل لیے، کمپنی بدل لی، کیمیکل ملا دیا، گڑ ملا دیا، کچھ میٹھا کر دیا، شہد بن گیا۔ ہم اپنا غور کریں کہ ہم پیور میں ہیں یا نقلی میں ہیں، ہم اوریجنل میں ہیں یا ہمارا شمار ڈپلیکیٹ میں ہوتا ہے۔ جو ڈپلیکیٹ ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، عمل قبول نہیں ہوگا، منہ پر مار دیا جائے۔ ایک ریزن، ایک سبب بدعت ہے۔ بدعات جو نبی نے نہیں کیا، جو اللہ نے کرنے کو نہیں کہا، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، دین سمجھ کے وہی کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ بدعت ہے۔ دیکھیے میں نہیں کہتا، امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ ہمارے اس دین میں اگر کوئی ہمارے اس دین میں، شریعت میں، حلال و حرام میں ثواب سمجھ کر کوئی نیا کام کرے گا تو بدعت ہے۔ پہلے ٹنکی استعمال نہیں ہوتی تھی، ٹنکی بنا لی گئی۔ یہ ایسے مضبوط مکانات نہیں تھے، عمارتیں نہیں تھی، بن گئی۔ تو وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں بعد میں، اس کو ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ انسان کی ترقیات میں ہے۔ دین سمجھ کے اگر کوئی کام کر رہا ہے، اس تاریخ کو اتنی رکعت پڑھوں گا تو اتنا ثواب ملے گا، اس تاریخ کو میں یہ مٹھائی کھاؤں گا تو مجھے اتنا اجر ملے گا۔ یہ کوئی حلوہ، کوئی کھچڑا، کوئی بھی غذا حلوہ ہونے کی وجہ سے، کھچڑا ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے، غیر اللہ کی خوشنودی، اللہ کے ولیوں کی رضامندی، ان کی دلجوئی، ان کے نام کے چڑھاوے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ اب وہ کھچڑا، عام کھچڑا
نہیں رہ گیا. اب وہ حلوہ عام حلوہ نہیں رہ گیا. اس وجہ سے بدعت ہے. وہ مثال دے رہے ہیں, ایسا ہے تو یہ کپڑا پہننا چھوڑ دو, ایسا ہے تو یہ موبائل چھوڑ دو. یہ سب ہم ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں, دین کے نام پر نہیں کر رہے ہیں. لہذا دین کے نام پر ثواب کی نیت سے ہر وہ کام جو نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, محدثین نے نہیں کیا, وہ کام کرنا بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اب کوئی کہے یہ کام میں نے شروع نہیں کیا, باپ دادا کرتے تھے, صرف آگے کنٹینیو کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو عمل ہم نے نہیں بتایا, ہماری مہر نہیں ہے, نبی نے نہیں بتایا, بعد والوں نے اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ایجاد نہیں کیا, ان کے بابا, ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا, مگر انہوں نے اس کو آگے کنٹینیو کر دیا, عمل کر دیا پریکٹیکل میں. نبی فرماتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا, کسی نے کیا تو وہ مردود ہے, ریجیکٹ ہے. بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ نے فرمایا, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کیا چاہیے؟ فرمایا, اے نبی کہہ دیجئے, هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, ہم تمہیں نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال گھاٹے میں ہے. کیسے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جو لوگ دنیا کی کوشش میں مگن ہیں, یہ یاترا, یہ عمل, یہ محنت کر رہا ہے تو کہاں کر رہا ہے؟ ایک آدمی کلہاڑی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور کھڈا کھودتا ہے. اب آپ اسے کہہ رہے ہیں, بھائی یہاں کیوں گڑھا کھود رہے ہو, سطح زمین پر نیچے جاؤ, وہاں کھدائی کرو. نہیں, میرے خیال میں یہاں سے پانی نکلے گا. اب وہ برسوں اسی کھدائی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, صبح سے شام تک پسینے بہا رہا ہے, لوگوں کو اس کی اہمیت بتا رہا ہے. ارے تو کتنا بھی یہاں کھدائی کر لے, یہ پہاڑ کی چوٹی ہے, یہاں سے کہاں سے پانی آئے گا؟ پانی تو زمین میں بھی ایک گہری کھدائی کرنے کے بعد پانی نکلتا ہے, تو پہاڑ کی چوٹی پر جا کے کھدائی کر رہا ہے. تو جو لوگ کہیں بھی محنت کر رہے ہیں, کہیں بھی محنت نہیں کرنا ہے, محنت وہیں کرنی ہے, جستجو وہیں کرنی ہے جہاں کرنے کو اللہ نے بتایا, نبی نے بتایا, صحابہ نے کیا پریکٹیکل میں. تو جو ایسی جگہ کھدائی کرے گا جہاں پانی نکلنے کی امید نہیں ہے, تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا ہم تمہیں آگاہ نہ کر دیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال رائے گاہ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی میں بڑی محنت کرتے تھے, رات بھر محنت کر رہا ہے, یہاں پھرارا لگا رہا ہے, وہاں وہ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, مگر وہ محنت جو نہ نبی نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ محدثین نے کرنے کو کہا, وہ محنت کر رہا ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی گناہ ہے کیا, اس کے خلاف کہہ رہے ہو؟ دنیا کا کوئی بدعتی ایسا ہے جو گناہ سمجھ کے کوئی کام کرے؟ کوئی ایک بدعتی بتا دیجئے جو گناہ سمجھ کے کوئی کام کرے. شیطان کا تو یہی عمل تزیین ہے, یہی اس کی قید ہے, یہی اس کی چالیں ہے, یہی اس کا مکر ہے کہ دنیا کے تمام بدعتیوں کے پاس آ کر یہ کہتا ہے یہ کام اچھا ہی تو ہے. امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابو موسیٰ اشعری کوفہ کی ایک بڑی مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود باہر کسی کام سے رک گئے, ابو موسیٰ اشعری اندر چلے گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ نماز کو ابھی ٹائم ہے, لوگ نماز کے منتظر ہیں, تو حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں.
آپ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ حدیثیں آپ عوام تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ کبھی اس پر بھی بیان کریں، کبھی یہ بھی امانت امت تک پہنچائیں۔ عبداللہ بن مسعود باہر ہیں، ابو موسیٰ اشعری کوفہ کی ایک مسجد میں آئے ہیں، لوگ حلقہ بنا بنا کر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کسی پھل کا بیج ہے، ان میں سے ایک آدمی 100 بیج گن کر ایک کو دیتا ہے، کہتا ہے اس پر ان بیج پر 100 بار سبحان اللہ پڑھو، کسی کو کہتا ہے 100 بار اس پر تم سبحان اللہ، تم اللہ اکبر، تم الحمدللہ پڑھو۔ لوگ اپنا اپنا بیج لے کر ایک بیج یہاں رکھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیج پر پڑھ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا صحابہ موجود ہے، صحابہ دنیا میں ہے، اور شروع ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز کو ابھی ٹائم ہے نا، ابھی وقت ہے، تو ہم سوچے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیتے، پھر ان پور پر کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری فوراً باہر گئے، عبداللہ بن مسعود کو بلائے، سنو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اندر آئے، کیا ہے؟ ہاں تو اے ابو موسیٰ تم نے کہا کیوں نہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اذکار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، ابھی تمہارے نبی کا زمانہ لمبا نہیں ہوا، نبی نے جو کپڑے استعمال کیے تھے وہ ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، تمہارے نبی نے جو برتن استعمال کیے تھے وہ ابھی نہیں ٹوٹے، نبی کے صحابہ ابھی موجود ہیں اور تم قرآن کا کھلواڑ کرنے لگے۔ قسم اللہ کی مجھے ایسا لگتا ہے جن لوگوں کے بارے میں نبی نے کہا تھا یخرج من امتی قوم یقرؤون القرآن لیس قراءتهم الی قراءتهم لیس قراءتهم بقراءتکم من شیء یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرتهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں سے ایک جماعت نکلے گی جو قرآن ایسے پڑھے گی، اے میرے صحابہ تم بھی کیا پڑھ سکتے ہو، روزے ایسے رکھے گی تمہارے روزے ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے، نمازیں ایسی پڑھیں گے تمہاری نمازیں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، لیکن وہ اسلام سے ایسے دور نکل جائیں گے جیسے کسی کے تیر سے شکار نکل جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اسلام اترے گا، قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ جماعت تمہاری نسلوں میں سے نکلے گی۔ ابھی تمہارے نبی کا زمانہ لمبا نہیں ہوا اور تم نے دین کا کھلواڑ کر لیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام مسلمانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بتاؤ وہ مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ گالیاں دے رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، وہ تو ذکر و اذکار کر رہے تھے، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی کے ابتدائی زمانے کے ساتھی تھے، مکہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی اسلام کے خاطر، ایک بڑے فقیہ تھے امت کے، قرآن کے ایک بڑے عالم تھے، نبی کہتے تھے ابن مسعود میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن پڑھو۔ یہ وہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں تمہاری یہ حرکتیں جو تم نے دین میں نیا شروع کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، دین کی شکل بگاڑ دیں گے۔ تو بدعتی کا کوئی عمل قبول جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اطاعت رسول شرط ہے، رسول کے مشن سے ہٹ کر جس نے کوئی نیا مشن شروع کیا چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو ضائع ہوگا، میں نہیں کہتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے ہٹو گے، اپنا نیا راستہ نکالو گے، اپنی نئی سمت بناؤ گے، تو تمہارے سارے اعمال تم کچھ بھی کر لو سب رائے گا ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال رائے گا مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو۔ جو بھی رسول سے ہٹ کر کوئی کام کیا جو رسول نے نہیں کیا، جو رسول نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کا عمل ضائع ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وہ کام جو نہیں کیے تھے امت کے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن تو مختلف تختیوں میں تھا، اس کو ایک کتاب میں صحابہ نے کیا، صحابہ نے قرآن کو صرف جمع کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی لفظ نہیں لکھا، نہ گھٹایا نہ بڑھایا، صرف اس کو بکھری ہوئی آیتوں کو جمع کیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ قرآن لکھو، محفوظ کرو، حرج نہیں ہے، انہوں نے جمع کیا ہے، لکھنے کا تو حکم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی تھی، تو پھر 30 دن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے پوچھو کہ نبی نے 3 دن پڑھائی تو چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائی؟ سارا مسئلہ حل ہوگا۔ صحابہ موجود ہیں، ایک جم غفیر آ گیا ہے صحابہ کا، لوگ تراویح آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نبی ہے کہ حجرے سے باہر ہی نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اگلے دن صحابہ نے پوچھا آپ تو آئے ہی نہیں، ہم انتظار میں تھے، 2 دن آپ نے پڑھا، 3 دن آپ نے پڑھایا، ہم بڑے شوق سے آئے تھے، بہت لوگ تھے، آپ تو پڑھائی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ نفل نماز، تراویح کی یہ جماعت، سب کا مل کر کے ایک ساتھ تراویح پڑھنا عرش والے کو اتنا پسند ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا، تم اپنے اپنے پڑھ لو۔ جماعت بناؤ گے، کہیں فرض ہو گئی تو تم پر مشکل ہو جائے گی، میں تمہاری آسانی کے لیے نہیں پڑھایا، ورنہ مجھے بھی بہت پسند ہے اور میرے رب کو بھی بہت پسند ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، حضرت ابوبکر کا 2 سال بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کو بھی وہ نماز جماعت کے ساتھ پسند ہے، میرے نبی کو بھی وہ نماز جماعت کے ساتھ پسند تھی، اور جس وجہ سے آپ نے چھوڑا تھا وہ وجہ اب باقی نہیں ہے، وہ ریزن اب باقی نہیں ہے، شریعت میں جو فرض ہونا تھا ہو گیا، جو نفل ہونا تھا ہو گیا، اب اللہ کو پسند ہے، میرے نبی کو پسند ہے، اور جو ڈاؤٹ تھا وہ اب باقی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ نماز کو دوبارہ شروع کیا جائے، دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ جو نبی نے کیا تھا وہ اندیشہ ختم ہو گیا، اس کی اصل موجود تھی، تو حضرت عمر نے اس کو پھر سے شروع کیا۔ تو از سرے نو، نئے سرے سے اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے۔ اصل لاؤ، صحابہ کے پاس اصل موجود تھی، ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور صحابہ کے عمل کا حوالہ دے رہے ہیں تو ہمارے پاس اصل موجود نہیں ہے، اصل نہیں ہے، تو اصل ہونا ضروری ہے، تب آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی نئی نویلی بدعت کو جائز اور روا کرنے کے لیے صحابہ کا حوالہ دے رہے ہیں، صحابہ کے پاس تو اصل موجود تھی، انہوں نے نیا نہیں بنایا تھا۔ تو نبی کے مشن سے، نبی کے منہج سے ہٹ کر کوئی اپنی شریعت بنائے گا تو سن لے، اللہ نے کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیسے بیان کر دیا، صاف ستھری بات، جو رسول سے ہٹ کر رسول کی مخالفت کر اس رسول اللہ کے راستے سے متوازی کوئی راستہ بنائے گا، اس کے پیرلل، اس کے مد مقابل کوئی شریعت بنائے گا، مخالفت کرے گا رسول کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی نئے راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جائے گا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، جا وہی کر۔ خوب مذاق بنا شریعت کا، جو من میں آئے تقریر میں چھینٹے مار، لوگوں کو ہنسا، اور اپنی باطل کو، باطل عقیدے کو جائز کرنے کی کوشش کر، جو من میں آئے گا لوگ
تجھے خوب تیری داد رسی ہوگی، لوگ تیرے گن گائیں گے، مگر یاد رکھ جس نے رسول کی مخالفت کی، صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ بنایا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ہم اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے، اور وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول کی مخالفت کرنے والوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ منہج صحابہ، ابھی میں نے صحابہ کی بات کی، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کی اس آیت کے علاوہ اور کوئی آیت نہ ہوتی، نبی کی زبان مبارک سے صحابہ کی شان میں کوئی چیز بیان نہیں کی جاتی، تو یہ ایک آیت ان کی شان کریمی اور ان کے اعزاز کے لیے کافی تھی۔ اللہ نے معیار بنایا، صحابہ معیار ہے، صحابہ پیمانہ ہے، صحابہ کسوٹی ہے، صحابہ ہدایت کا ترازو ہے، صحابہ کا فہم، صحابہ کی سمجھ، صحابہ کا منہج آنے والی پوری انسانیت کے لیے معیار ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے۔ صحابہ جیسے مومن تھے ویسے جو مومن رہیں گے تو ان کی ہدایت مانی جائے گی، ورنہ وہ گمراہ ہیں۔ ضلوا فاضلوا، صحابہ کے منہج سے ہٹ کر خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کیا۔ تو جو صحابہ کے منہج سے ہٹے ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے آئیے، جو اہم باتیں میں بتانا چاہتا تھا ان میں ایک مسئلہ معاملات کا ہے۔ اسلام کے دو حصے کر لیں، آدھا حصہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق، اور اسلام کا آدھا دوسرا حصہ، اس سرکل کو دو حصے میں کر لیں، آدھا حقوق اللہ اور آدھا حقوق العباد، اللہ کے حق، بندوں کے حق، دونوں مل کر اسلام بنا ہے۔ اللہ کا حق تو ہے، بندوں کا حق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نہیں کہتا، رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیاب تو وہی ہوا کہ جہنم سے بچ گیا۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ جنت کا یا جہنم کا؟ جہنم کا۔ تو معلوم یہ ہوا جنت میں جانے والے اعمال کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے اعمال سے بچا جائے۔ کوئی آدمی خوب اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، مگر اس کی زبان مومن نہیں ہے، اس کی آنکھ مومن نہیں ہے، اس کا کردار مومنانہ نہیں ہے، اس کا سلوک مومنانہ نہیں ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہیں، بھائی بہن اس سے ناراض ہیں، تو اس کی یہ نمازیں اس کو جنت میں لے جا سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم سے بچایا ہی نہیں گیا، اپنے کردار سے، اپنے سلوک سے، اپنے قول و قرار سے، اپنے افعال و اقوال سے اس نے جہنم خرید لی ہے۔ تو جنت کے اعمال کرنے سے زیادہ جہنم کے اعمال سے بچنا ضروری ہے۔ قدبت امرأۃ فی ہرۃ سجنتھا لا ہی اطعمتھا ولا ہی سقتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں، بڑی نماز روزہ کرتی ہے لیکن پڑوسی لوگ اس سے ناراض ہیں، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں کہا بڑی صوم و صلات کی پابند تھی مگر اس نے بلی کو باندھ لیا تھا اور اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ دانا کھا لے، پانی پی لے، حتی ماتت، یہاں تک کہ بلی مر گئی، اللہ نے اسے ایک بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو صرف نماز روزہ جنت میں لے جا سکتا، امت کا ایک بڑا طبقہ اسی میں لگا ہوا ہے، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، حرام روزی کر رہے ہیں، معاملات کی خرابی ہے، مگر اپنی 2-4 رکعتوں میں مگن ہیں۔ اور اگر میں یہ بتا دوں کہ ان 2-4 رکعتوں کی حالت کیا ہے تو
تو آپ کو ایسا لگے گا بالکل نامہ اعمال خالی ہے، نہ اللہ کا حق ہے نہ بندوں کا حق ہے، لیکن خوشگمانی یہودیوں کی طرح ہے۔ یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یا تو یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، بعد میں تو جنت میں جانا ہی ہے۔ ان کی جو تمنائیں تھیں تلک امانیہم، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں مسلمانوں کی اکثریت کی آرزویں اور تمنائیں ہیں۔ صرف تمنا لے کر، آرزو لے کر، 2-4 رکعت لے کر کوئی جنت میں جا سکتا؟ معاملات صحیح کرنا ضروری ہے۔ جس نے کہا ہے بڑی جھوٹی بات کہی ہے کہ ارے اس کو دیکھو، وہ جماعت دیکھو، وہ فرد دیکھو، ان کا عقیدہ بہت اچھا ہے، اس فرد کو دیکھو، اس جماعت کو دیکھو، اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، بس ذرا معاملات خراب ہیں۔ سن لو، دنیا کا کوئی درخت ایسا بتا دو جس کی جڑیں خراب ہو چکی ہیں اور اس پر اچھے اچھے پھل آ رہے ہیں، وہ سایہ دار ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا کہ درخت کی جڑیں تو کمزور ہیں، جڑیں تو ختم ہو گئی ہیں اور درخت سایہ دار ہے، ثمر آور ہے، پھلدار ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جڑیں کمزور ہو اور درخت پھل رہا ہو۔ ایسے ہی کسی کا عقیدہ اچھا ہو، کسی کا عقیدہ اچھا ہو، اس کے معاملات خراب ہوں تو اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ جس کی زبان خراب، جس کا طور طریقہ خراب، جس کی عادتیں خراب، جس کا کردار خراب، جس کی صبح و شام خراب، جس کے شب و روز خراب، جس کی نشست و برخاست خراب، جس کی مجلس و تنہائی خراب، اس کا عقیدہ صحیح سالم نہیں ہے۔ صحابہ کے سلوک اچھے تھے، صحابہ کے معاملات اچھے تھے، صحابہ سے ان کے لوگ خوش تھے، ان کا معاشرہ خوش تھا، وجہ یہ تھی کہ ان کی جڑیں مضبوط تھی، ان کا عقیدہ اچھا تھا۔ میں نہیں کہتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو عقیدے سے جوڑ دیا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہی اچھا سلوک کرے گا جس پر اللہ پر اور آخرت پر جس کا ایمان صحیح ہوگا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یودی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بات کرے تو اچھی کرے ورنہ چپ رہے۔ جس کی زبان خراب، جس کے پڑوسی ناراض، جس کا مہمان ناراض، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاملات کو عقیدے سے الگ نہ کریں، معاملات بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ کا حق ہے تو بندوں کا حق ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ امام مسلم نے کتاب المظالم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سننے سے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر رہے ہیں؟ محنت کی کمائی ہے، پسینے کی کمائی، آپ ڈال رہے ہیں 10,000 20,000 40,000 50,000 2 لاکھ ہو گئے 5 لاکھ ہو گئے، مگر آپ ادھر پیسہ ڈال رہے ہیں ادھر کوئی نکال رہا ہے۔ جب آپ چیک کرنے گئے اکاؤنٹ تو پتہ چلا 2,000 بچے ہیں، 5 لاکھ میں سے کتنے بچے؟ 2,000۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا بینک بیلنس میں جو جمع کر رہا ہوں کوئی نکال رہا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ میری سوچ کیا ہوگی؟ ارے یہ کس کی بدماشی ہے کہ میں پیسہ جمع کروں اتنی محنت سے اور وہ دھیرے دھیرے نکالتا رہے فری میں، مفت میں۔ دیکھو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ غریب بیچارہ، مفلس۔ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لیس لہ درہم ولا متاع، ہمارے درمیان تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہیں، ساز و سامان نہیں۔ آپ نے فرمایا لا
المفلس من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم هذا وقد سفك دم هذا وقد ضرب هذا وقد اكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ما يقضى عليه طرح عليه خطاياهم ثم طرح في النار. نبی محترم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، صرف فرض نہیں نوافل بھی لائے گا، فرض نہیں نوافل بھی لائے گا، صدقہ و خیرات بھی لائے گا، حج عمرہ بھی لے کر آئے گا، خوب نیکیاں لایا ہے، بڑا گمان ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں اگلی صف میں رہوں گا، مگر کسی کو گالی دی، کسی کی دل آزاری کی، ایک جملہ نکلا جا کر تیر میں دل پر وہ تیر لگا جملے کا اور جا کر کے دل کو چھلنی کر دیا. کلم اللسان انکا من کلم السنان. زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ دھاردار. عربی کا مقولہ ہے، زبان کی کاٹ تلوار کی دھار سے زیادہ سخت ہے. ایک جملہ گیا دل کو چورا چورا کر دیا. کسی کو گالی دی، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا. لوگ آئیں گے، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے. دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں. یہ لو میں نے عمل کیا اور کوئی اور لے رہا ہے. پھر لوگ آ رہے ہیں مگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، سارے روزے نمازیں تقسیم ہو گئے، پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اب ان کا تبادلہ ایسے ہوگا کہ ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے. ارے وہ زنا جو میں نے کیا ہی نہیں، وہ چوری جو میں نے کی ہی نہیں، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں، کسی اور نے کیا، وہ مجھے مل رہا ہے. پھر یہ عبادت گزار نمازی حاجی صاحب منہ کے بل جہنم میں ڈال دی جائے. کیوں؟ بیلنس کرتا تھا، کوئی اور لے رہا ہے. بڑے عالم تھے عطا ابن ابی رباح، تابعی محدث، بڑے عالم. کسی کے بارے میں سنا انہوں نے کہ وہ میری غیبت کرتا ہے. ہم میں بھی اکثر لوگ ہیں کسی کی محنت کا اندازہ نہیں کرتے اور پیچھے برائی کرتے ہیں، بد پیچھے گناہ کرتے ہیں. تو ہم ہماری گناہ کیسے لیتے ہیں، اپنی نیکیاں کیسے دیتے ہیں. عطا ابن ابی رباح نے کھجور کا ایک ٹوکرا منگوایا. کھجور کا ٹوکرا منگوا کر کہا چلو ایک حضرت کے پاس جانا ہے. وہاں آئے اور ان کی خدمت میں وہ کھجور کا ٹوکرا پیش کیا. اب وہ حیران و پریشان، کھجور کا ٹوکرا، ارے میں تو ان کی برائی کرتا ہوں، میں تو ان کو ہمیشہ دوسروں کے سامنے نیچا دکھاتا ہوں، میرے لیے کھجور کا ٹوکرا. اس کو خود یقین نہیں ہو رہا ہے. تو عطا بن ابی رباح کو پوچھا کیا بات ہے، آپ میرے لیے لائے ہیں؟ مجرم کو اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے. عطا ابن ابی رباح نے کہا تم میرے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہو، میری آخرت سنوار رہے ہو، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو، میرا گناہ خود لے رہے ہو، تو میں کیا تمہارے لیے ایک ٹوکرا کھجور بھی نہیں دے سکتا؟ لگے رہو اسی کام میں. لو یہی کام میں لگے رہو، میری غیبت کرو، میری برائی کرو، میرے پیچھے لگے رہو، اپنا کام چھوڑو، میرے پیچھے لگے رہو. اور میں ہر بار جب تم چاہو گے کھجور کا ٹوکرا لا کر دوں گا. کم سے کم میں تو یہ تو کر سکتا ہوں، تم میری آخرت سنوارو، میں تمہاری دنیا سنوارتا ہوں. شرمندہ ہو گیا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، غور کرو آپ کہ آپ کی آخرت کون سنوار رہا ہے. اس کو ایک عطر کی شیشی دے دو، اس کو کچھ گفٹ کرو، لے تو میری آخرت سنوار، میں تیری دنیا سنوارتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے جیب میں نہیں دیکھتے، دوسروں کے جیب پر نظر رہتے، اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، دوسروں کے گھر پہ نظر ہوتی. تو یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کی آخرت کو تباہ کر دیں گے. آخر میں جو سب سے بنیادی بات تھی، ایک دو بات عرض کروں گا کہ رزق حرام، حلال کاروبار سے عداوت اور حرام کاروبار سے محبت، یہ حرام رزق جہنم میں لے جائے گا. دیکھیے اللہ نے فرمایا، میں حدیث پیش کر دوں، آیتیں اس میں شامل ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا
فأمر به المؤمنين ما أمر به المرسلين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال جل سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، اور بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی روایت نقل کی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ روزی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مومنوں کو وہی کھانے کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو کھانے کا حکم دیا۔ اللہ نے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں ہماری پاکیزہ روزی جو ہم نے تم کو دی ہے وہ کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پاکیزہ روزی پر ہی اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے سچے عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی اگر کوئی حرام روزی کھاتا ہے تو وہ اللہ کی سچی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہو، یہی حکم اللہ نے رسولوں کو دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میسنجرز پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعثا، ارے حج کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، بال پراگندہ ہے، کپڑے پراگندہ ہے، ایسی جگہ چوز کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں ملتزم، وہاں دعا کر رہا ہے، حتیم وہاں صفا اور مروہ پہ دعا کر رہا ہے، عرفات میں دعا کر رہا ہے، منی میں دعا کر رہا ہے، ایسی ایسی جگہیں دیکھ رہا ہے جہاں دعا قبول ہوگی۔ ربی ربی ربی، میرے رب۔ اللہ کہتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پانی حرام، اس کا کپڑا حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا قبول ہوگی نہیں۔ تو میرے بھائیوں صرف دعا نہ کریں اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے دعا کر، مگر رزق حلال نہیں کر رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی؟ اسی لیے آفتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں، اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو اخلاص و للہیت کی توفیق دے، نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اخلاص و للہیت کی توفیق دے۔ جو لوگ صدقہ خیرات کریں گے اور کسی کا احسان جتائیں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، خرچ کیا احسان جتا دیا، تکلیف دے دیا، اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم صدقہ کو، اپنے خیرات کو، صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف کے الفاظ کہہ کر ضائع مت کرو۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے صفوان ایک سفید پتھر ہے، اس میں مٹی کوئی کسی نے رکھا ہے، یہاں کھیتی کروں گا، سفید چکنے پتھر پر مٹی جمایا ہے کہ یہاں کھیتی کروں گا، اچانک بارش ہوئی اور ساری مٹی اڑ کے ختم ہو گئی، پتھر چمکنے لگا، یہاں کہاں سے کھیتی کر پائے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق پر توجہ دیں، عقیدے سے زیادہ معاملات پر توجہ دیں، رزق کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین دین کی فہم عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع